بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے صبحیہ کا 14واں درس ہے۔ یہ 14 جو ہے دعائے صبحیہ کا 14واں درس ہے، اور ابھی تک ہمارا سلسلہ بعد دعائے صبحیہ کی پیراگراف نمبر 1 میں پہلا اللہم ہے۔ اس میں تقریباً اللہم 14 ہیں، تو یہ پہلا اللہم میں 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے منگا ہے۔ ان میں سے آج کے 10 میں جو 8واں چیز جو اللہ سے منگا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس سے پہلے والی دعا میں وَتَرْفَعُ بِهَا شاہدی کی توضیح تھی کہ اللہ اپنی اس عظیم رحمت کے واسطے سے میری جو ہے موجودہ حال کو اس کو تو جو ہے بلند کر دے۔ ہاں جی، یہ معنی جو اس کو توضیح دیا تھا، ترفع بِهَا شاہدی، میرے دنوی مقام کو بلند کر دے، میرے معجزہ مقام کو بلند کر دے۔ یہ باخوشید اور بالاون ترجمہ کہتا ہے، اور بندہ کہ یا اللہ اس رحمت کے برکت وسیلے اور واسطے سے میرے موجودہ مقام و مرتبہ کو بلند کر دے۔ یہ توضیح آپ لوگوں کو دیا تھا۔ آج جو ہے 8واں پیراگراف جو ہے دعا یہ ہے وَتُزَكِّ بِهَا عَمَلِي، وَتُزَكِّ بِهَا عَمَلِي۔ ہاں جی، تو اس میں بھی 3 لفظ ہے، تزکی ایک لفظ ہے، بہا جو پہلے سے آیا تکرار ہے، عملی یہ 3 لفظ ہیں۔ ان کی توضیح کے ساتھ تھوڑا سا تشریح آپ لوگوں کو کر دوں گا۔ تو لغات کے لحاظ سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی توضیح، تو تزکی یہ اسباب تفعیل علم صرف کی اصطلاح کے لحاظ سے فعل مضارع معروف سے آواز میں ذکر غائب ہے۔ فعل اس کا زکا یزکی تزکیتاً کا معنی جو ہے پاک کرنے کے معنی میں، نیک کرنا، کسی کو نیک کرنا، پاک کرنا، یہ معنی میں۔ اسی سے ہے زک المال، مال کی زکوٰۃ دینا۔ تو یہاں دعا میں تو زکی میں، یہاں دعا میں جو ہے پاک کرنے کا معنی یہاں پر صحیح ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو چونکہ مخاطب کے ساتھ لحاظ ہے، اے اللہ تو پاک کر دے، اے اللہ تو پاک کر دے۔ بھی ہاں جو ہے یہ آپ کو پہلے بتایا، اس میں با حرف جار بولتے ہیں، ہا ضمیر ہے جو کہ رحمتاً کی طرف پلٹتی ہے، جو اللہ من اسألک رحمتاً شروع میں جو لفظ رحمت ہے اس کی طرف پلٹتی ہے۔ کچھ 10 ضمیریں اس رحمت کی طرف پلٹتی ہے، اس طرح کے ہا ہے۔ ہاں جی، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اسے رحمتاً کی طرف پلٹتی ہے۔ جو لفظ رحمت عربی زبان میں مؤنث ہے، آخر میں گول تیز جس لفظ کے آخر میں آتا ہے وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں، اس لیے ہا مؤنث کی ضمیر ہے۔ ہو آ جائیں تو وہ مذکر کی ضمیر ہے، ہا مؤنث کی ضمیر ہے، اسے رحمت پڑھتے ہیں۔ اے اللہ جو ہے دعا دو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس رحمت کے برکت سے پاک کر دے، پاکیزہ بنا دے، پاک و پاکیزہ کر دے۔ کس چیز کو؟ عملی میں جو ہے عمل ہے، دوسرا یہ یا ہے، 2 الگ لفظ ہے، عمل اور یا کے معنی جو ہے میری، میرے کے معنی میں ہے، اور خود عمل کا معنی جو ہے لغت میں بہت سے معنی لکھا ہے، فعل، کام، اقدام، کارروائی، مشغلہ، کاروبار، محنت کاری، ورک انگلش کے لفظ ہے، مومنٹ، ایکٹ، اس کی جمع اعمال، یا القاموس الجدید نامی لغت میں یہ سارے معنی کیا ہے۔ اس طرح جو ہے اس دعا کا ترجمہ پھر یوں بن جائے گا وَتُزَكِّهِ بِهَا عَمَلِي، یعنی اللہ اے پروردگار اس رحمت کی برکت سے، ہاں جی، اور اس رحمت کی برکت سے، اس رحمت کے وسیلے سے، اس رحمت کے واسطے سے، یہ سارے معنی صحیح، میرے اعمال کو پاکیزہ بنا دے۔ ہاں جی، میرے اعمال کو تزکی پاکیزہ بنا دے، پاک کر دے۔ ہاں جی، پاکیزہ بنا دے اور پاک کر دے، دونوں معنی صحیح ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا میں وَتُزَكِّ بِهَا عَمَلِي، اے اللہ اس رحمت کے برکت سے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کے برکت سے تو جو ہے میرے عمل کو پاکیزہ بنا دے۔ ہاں جی، میرے اعمال کو، میرے عمل عبادتوں کو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہاں خدمت خلق ہو، جو بھی اچھے نیک کام ہیں ان سب کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے ان سارے اعمال کو پاکیزہ بنا دے، سارے اعمال کو پاک کر دے، اس کے اندر جو بھی خامی ہیں، خرابی ہیں، یعنی اے اللہ میرے نیک اعمال کو،
ہم بظاہر ہم نے نماز پڑھا ہے، ہم نے روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ خیرات کیا، خدمت خلا، تو سب نیک عمل ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ میرے نیک اعمال کو ہر قسم کی آفات سے، جیسے ریا، شہرت، عجب، تکبر، ہاں جی، عجب اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد اچھا سمجھنا، تکبر خود کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، شہرت، ہاں جی، اور اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے دکھاوا کر کے مشہور کرنا کہ لوگ سنیں دیکھیں، ریا، خود بینی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ان تمام برائیوں سے اللہ میرے عمل کو پاک کر دے۔ اور اگر صدقہ ہے تو صدقات میں ریا، سمعت، احسان جتانا، اذن، تکلیف وغیرہ دینا سے محفوظ رکھے۔ اصل معنی یہ ہے اللہ میرا عمل کو پاکیزہ کرے، یعنی میرا عمل میں جو ہے میرا عمل مخلصانہ ہو، خلوص دل کے ساتھ ہو، اور میرے عمل کے اندر میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں، کوئی بھی نیک کروں، ہاں اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ریا نہ ہو، اس میں شہرت نہ ہو، اس میں عجب نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود بینی نہ ہو، صدقہ خیرات ہے تو اس میں احسان جتانے والا پہلو نہ ہو، کسی کو اذیت نہ دے دیں احسان نیکی کرنے کے بعد، ریا، سمعت، ہاں جی، شہرت، ان تمام چیزوں سے اللہ میرے عمل کو پاکیزہ بنا دے، میرے عمل کو محفوظ رکھ دے۔ اس طرح دعا کرنے مقصد ہے، یعنی اگر میرے کسی کوتاہی یا اخلاص وغیرہ کی کمی کی وجہ سے میرے عمل میں کوئی خرابی کا خدشہ ہو، ہاں جی، تو تو اے اللہ تو اپنے رحمت سے میرے اعمال کو ان تمام خرابیوں سے پاکیزہ بنا دے۔ اللہ سے آپ یہ دعا کریں۔ تو اللہ سے عمل کی پاکیزگی کا دعا کرتے ہیں، ہاں جی، ایک تو عمل تو ہم نے کر لیا، لیکن عمل پاک ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، عمل کی پاکیزگی کا دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ کل قیامت میں میزان عمل میں صرف پاک و طیب عمل کو ہی وزن ہوں گے۔ کل جو ہے نا پاک و طیب وہ عمل جو ریا سے، شہرت سے، سمعت سے، دکھاوا سے، صدقہ خیرات ہو تو ہاں جی احسان جتانے سے، اذیت دینے سے دوسرے کو، روحی، جسمانی، کسی بھی لحاظ سے ان سب چیزوں سے پاک ہوگا، وہ عمل طیب ہوگا، کمال اخلاص کے ساتھ ہوگا، اس میں قسم کی بدعت، ہاں جی، شرک وغیرہ عقائد میں شامل نہیں ہوگا، تو پھر وہ عمل جو ہے وہ عمل طیب ہوگا، پاکیزہ عمل ہوگا، تو وہ عمل جو ہے کل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو میزان ترازو میں وزن ہوگی، ہاں جی، کیونکہ صرف عمل کافی نہیں ہے، باطل عمل کوئی وزن نہیں ہے، ریا کے ساتھ کی جن عمل میں کوئی وزن نہیں ہے، ہاں جی، عمل کرنے کے بعد کوئی صدقہ خیرات دینے کے بعد احسان جتائیں دوسروں پر، ہاں جی، عزت دے دیں دوسرے کو، روحانی جسمانی کس طریقے سے، وہ عمل باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، یہ لوگوں صدقہ دے کر جو لوگوں کو تکلیف دے کر اور اذیت دے کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل نہیں کرو۔ تو اس حد سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی احسان جتانے سے، صدقہ خیرات نیکیاں کرنے کے بعد کسی کے حق میں تو عمل باطل ہو جاتی ہیں، ہاں جی، اس کا اذیت دے دیں عمل کے بلبوتے تو عمل باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا عمل کرنا صرف کافی نہیں ہے، عمل پاکیزہ عمل چاہیے، صالح عمل چاہیے، طیب عمل چاہیے، عمل بھی چاہیے، پاکیزہ عمل بھی چاہیے، دونوں چاہیے، کیونکہ کل قیامت میں جو ہے میدان عمل میں صرف پاک اور طیب عمل کو ہی وزن ہوں گے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، وزن جو ہے حق کو ہوں گے کل قیامت میں، یعنی کہ اس دن وزن صرف حق ہوں گے۔ آپ کے اعمال کو جب ترازو میں تولنے ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، جو اس دن عمل توڑنے کا وسیلہ ہوگا، ذریعہ اللہ ہوگا، تو اس بعد وزن حق میں ہوگا۔ تو حق وہی پاکیزہ عمل ہے، پاکیزہ عقائد ہیں، پاکیزہ اعمال ہیں جو اللہ قرآن سنت کی روشنی میں ہیں، اور پاکیزہ عمل کو ہی کل میزان عمل میں وزن ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر عمل کی پاکیزگی کا سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرو تو زکی بیا عمل ہی کہہ کرے، اللہ تیرا رحمت کا واسطہ تو میرا عمل کو پاکیزہ بنا دے، میرا عمل کو پاک و طیب کرا دے، کہ وہ پاکزاد ہمارے ان حقیر اعمال کو پاکیزگی ادا کریں اور ہم سے قبول کریں۔
کیونکہ کل قیامت میں نجات کے لیے صرف عمل کافی نہیں بلکہ عمل صالح کی ضرورت ہے کہ نہیں، صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل تو کفار بھی کرتے ہیں، وہ بھی بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے کرتے ہیں، اپنے دل کی تسکین کے لیے کرتے ہیں، تو کل قیامت میں کوئی ثواب نہیں۔ لہٰذا کل قیامت میں نجات کے لیے صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ایمان کے بعد ہمیشہ ہمیں عمل صالح انجام دینے کا حکم فرمایا۔ آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا حکم، صرف عمل کا نہیں کہا، عمل صالح کا خیال لگایا۔ ایمان کے بعد ہمیشہ ہمیں عمل صالح انجام دینے کا حکم فرمایا، جیسے سورہ والعصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت والا ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان، بے شک تمام انسان، لفی خسر، ضرور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ عصر کی قسم، بے شک تمام انسان ضرور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر اس خسارے سے، اس گھاٹے سے ابدی نکلنے کے لیے پہلا شرط کیا ہے؟ مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، پہلا ایمان ہے، پھر وعملوا الصالحات، پھر نہیں کہا وعملوا عملا اور کوئی عمل کرے، یہ نہیں فرمایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرے، اور اس کے سارے عمل اچھے ہوں، سارے عمل صالح ہوں، عمل بدعت نہ ہو، عمل شرک آلود نہ ہو، عمل کے ساتھ ساتھ احسان نہ چتا گیا ہو، عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز بھی پڑھا، ریا بھی کیا، حج بھی کیا، ریا بھی کیا، زیارت بھی کیا، ریا بھی کیا، دکھاوا بھی کیا، شہرت بھی کیا، حج عمرہ بھی کیا، ریاکاری بھی کیا، شہرت بھی کیا، اعتکاف بھی کیا، دکھاوا کیا، شہرت کیا، سب کو اشتہار بازی کر کے، تو اس طرح وہ عمل پھر صالح نہیں رہتا ہے، زان گرامی، پھر وہ عمل صالح نہیں رہتا ہے۔ یہاں حقیقی خسارے سے نکلے اللہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں، والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان، بے شک تمام انسان ضرور گھاٹے میں ہے، الا اللہ، حقیقی گھاٹے میں کل قیامت کی، مگر جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کے، اس کے سارے عمل صالح ہیں۔ آگے پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر حق کی نصرت کرتے ہیں اور ادھر کو صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص کا اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، اسے چاہے قرآن فرماتا ہے، اسے چاہے کہ عمل صالح انجام دیں اور شرک سے اپنی عبادت کو پاکیزہ رکھیں۔ اللہ کے حضور ملنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر عمل تو اللہ کے حضور میں جو ہے وہ عمل صالح بھی کریں اور اپنی عبادتوں کو، عقائد کو شرک سے بھی پاکیزہ رکھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں ہے، عالم نمبر 71-72 میں ساری سورہ کہف کے آخر میں، سورہ کہف کی آخری آیات ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو، پر جو شخص بھی امید رکھتا ہو لقاء اپنے رب سے ملاقات کا کل قیامت کے دن، فلیعمل عملا صالحا، پس اس کو چاہے عمل صالح انجام دے۔ اس بھی یہی کہا، دیکھو نا، فلیعمل عملا نہیں کہا، فلیعمل عملا صالحا، ولا یشرک، ان اور شرک نہیں کرو، بے عبادت رب کے عبادت میں کسی اور کو شریک قرار مت دے دو، جب رب کے علاوہ کسی اور کے عبادت کے لائق ہی مت سمجھو، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، باقی سب کائنات اللہ کا مخلوق ہے، خواہ جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، خواہ جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب اللہ کے مخلوق۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کو نہایت لازمی ہے۔ ترجمہ پر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتے، اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے اور اپنی عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اور عمل صالح کیا ان دو آیتوں میں آیا ہے، سورہ والعصر میں بھی، سورہ کہف کے آخر میں بھی۔ عمل صالح یہی پاکیزہ عمل ہے جو کہ ہر قسم کی شرک سے، بدعت سے، شہرت سے، ریاکاری سے، عجب، تکبر وغیرہ ہر قسم کی مفاسد سے پاک ہو۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس مقدس دعا میں اللہ سے عمل کی پاکیزگی کے لیے رحمت الہی کو وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے کہ اللہ سے ہم نے دعا کیا کہ اللہ وتزکی بہا عملی، اے اللہ میرے عمل کو پاکیزہ بنا دے، صرف عمل کی توفیق بھی دے دے، کوئی کہ اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانیں
عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ پاکیزہ عمل کی توفیق مانیں، اور جو کچھ اعمال بجال ہے نیکیاں اس کو پاکیزہ کرنے کی، پاک و طیب کرنے کی اللہ سے درخواست کریں، کیونکہ یہ نہایت اہم ہے زن گرم۔ دنیا میں عمل کرنے والے بہت ہوتے ہیں، اور شیطان خصوصاً انہی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کچھ عبادت بندگی کرنے لگتا ہے۔ پہلے روکنے کی کوشش، اگر نہیں روک سکا پھر اس کے عمل کو خراب کرنے پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا بندہ مومن کو بہت خود اپنی جگہ پہ بھی محتاط رہنا اور اللہ کے حضور میں بھی پناہ مانتے رہیں، اور ایسی دعاؤں کو وتزکی بھی عمل اللہ سے کمال خلوص اور عاجزی کے ساتھ کرتے رہیں، تو اللہ جو اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی آ جائیں تو اللہ اپنی فضل و رحمت سے معاف فرمائے گا ہماری کوتاہیوں کو، اعمال کو پاک و طیب رکھے گا۔ میرے دعا اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں جو ایسی طیب پاکیزہ دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔